اس دنیا میں جادو کا قیام کیسے ہوا اور جادو کی شروعات کرنے والے وہ دو فرشتے کون تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جادو کی شروعات حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، جب رب العزت نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ اس وقت جنات بھی دربار سلیمان میں حاضر ہوا کرتے تھے اور وہ عام لوگوں سے روبرو ہوتے اور کلام کیا کرتے تھے، لیکن ان میں بعض شیاطینی جنات بھی موجود تھے جنہوں نے انسان کو طاقت اور سحر یعنی جادو کے غلط استعمال سے بھٹکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، جبکہ قرآن میں اس کی کوئی تاکید نہیں کی گئی تھی۔ وہ جنات جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، تو لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے ان کی بات پر یقین کر لیا کرتے تھے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے عملیات شروع کر دیے۔ اس طرح کالے جادو کے عمل کا دنیا میں وجود قائم ہوا، کیونکہ لوگ اس عملیات کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اس بات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا اور ان کا ان جنات کے عملیات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے نام سے عملیات کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سب کو سلیمان علیہ السلام سے غیر منسوخ قرار دے دیا ہے۔ جب لوگوں نے جادو کا عمل سیکھ لیا تو جادو کے عمل سیکھنے کے بعد اس معاشرے میں ہر قسم کی بدکاری کا راج شروع ہو گیا۔ یہ معاشرہ بری طرح ان برائیوں سے گھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان برائیوں سے نکالنے کے لیے آسمان سے دو فرشتے بھیجے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ان دو فرشتوں کا ذکر جنہیں آسمان سے بھیجا گیا۔ ہاروت اور ماروت انسانی شکل کے دو فرشتے تھے جو جادو کا عمل جانتے تھے لیکن اسے برا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بابل نامی شہر میں بھیجا تھا جہاں بری طرح شیطانی عمل پھیل چکا تھا۔ بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا، کچھ لوگ اس عمل کو سیکھنا مقدس سمجھتے تھے، جبکہ اللہ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا تھا تاکہ یہ لوگ برائیوں سے نکالے جا سکیں۔ لیکن بابل کے لوگ اس قدر ان بدکاریوں میں پڑ گئے تھے کہ اس عمل کو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے جو ہاروت اور ماروت کے پاس تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو بس آزمائش کے لیے ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ ان فرشتوں سے جادو سیکھتے تھے اور ایسے جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا، جبکہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ لیکن یہ لوگ وہی عمل سیکھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھانے کے بعد رات میں اسم اعظم پڑھ کے آسمان پر جایا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہاروت اور ماروت کے واقعے سے منسوخ کی جاتی ہیں جو فرشتے ہونے کے منافی ہیں، جیسے شراب پینا، زنا کرنا یا قتل کرنا۔ ویسے تو یہ موضوع اسرائیلی ہیں، مگر مسند احمد اور تفسیری نعیمی وغیرہ میں روایت ہے، ایک دفعہ آسمانوں اور زمینوں کے پردے ہٹائے گئے تو فرشتوں نے ابن آدم کو زمین پر فساد میں مبتلا دیکھا تو اعتراض کیا کہ اے رب، تو نے تو انہیں زمین پر اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا اور یہ کس قدر گمراہی میں مگن ہے۔ تو رب العزت نے کہا کہ انسان کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہیں، اگر وہ تمہیں دی جائیں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ اس پر رب العزت نے کہا، تو پھر چن لو اپنے میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار اور بہترین فرشتے جن کو میں یہ انسانی کمزوریاں دے کر زمین پر بھیجوں گا۔ ان فرشتوں نے اپنے میں سے سب سے نیک اور عبادت گزار فرشتے ہاجوت اور ماجوت کو چن لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی کمزوریاں دے کر انسانی شکل کے ساتھ زمین پر اتار دیا۔ یہ زمین پر لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے، لوگ اپنے مسائل لے کر ان کے پاس آتے تھے اور کچھ لوگ ان سے جادو سیکھنے کی خواہش بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک زہرہ نامی عورت ان کے پاس آتی ہے اور اپنا مسئلہ بیان کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا ہے۔ وہ عورت
نہایت ہی خوبصورت اور حسن کی مالک تھی۔ زہرہ کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے زہرہ سے گناہ کی خواہش کی۔ زہرہ نے ان سے کہا، پہلے تم میرے بت کو سجدہ کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ یہ جانتے تھے شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ زہرہ نے دوسری شرط رکھی کہ میرے شوہر کو قتل کر دو تو مجھ پر تمہارا اختیار ہے۔ یہ پھر بھی انکاری رہے۔ پھر زہرہ نے تیسری شرط رکھی کہ شراب پی لو۔ ہاروت اور ماروت نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، یہ تو بہت چھوٹا گناہ ہے، تو یہ کر لیتے ہیں۔ اور ان دونوں نے زہرہ کی بات مان کر شراب پی لی، اور شراب کے نشے میں اپنے ہوش کھونے کے بعد انہوں نے زہرہ کے ساتھ بدکاری بھی کی اور شرک بھی کیا اور اس کے شوہر کو قتل بھی کر دیا۔ نشے کے عالم میں زہرہ نے ان سے اسم اعظم بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے یہ آسمانوں پر جایا کرتے تھے۔ زہرہ اسم اعظم پڑھ کر آسمانوں کی طرف گئی تو رب العزت نے اسے آسمان پر کھینچ کر ستارہ بنا دیا، جو زہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ان دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت کے سزا کے طور پر کاٹ دیے گئے، اور ان کے آسمان والوں سے سارے رابطے ختم کر دیے گئے۔ یہاں سے ان کی سزا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ زمین پر سزا کے طور پر کئی عرصہ بھٹکتے رہے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ ایک نبی کا دور ہے، جن کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی ایک دعا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان قبول ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں ان کے پاس پہنچے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے توبہ کی دعا کر دیں گے۔ جب اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ہاروت اور ماروت کے لیے اللہ کا حکم ہوا کہ سزا تو انہیں ضرور ملے گی۔ اب یہ دونوں خود سوچ لیں کہ وہ دنیا میں سزا لیتے ہیں یا آخرت میں۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ دنیا میں لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت کا حساب تو بہت سخت ہوگا، اور اس کی سزا اور جزا تو ابدی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بابل کے مقام پر ایک کنواں موجود ہے، جہاں ان دونوں کو سزا کے طور پر الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے انہیں کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہی ان دونوں فرشتوں کی سزا تھی، اور یہ قیامت تک وہیں لٹکے رہیں گے۔ قرآن کے اس سچے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جادو کے عملیات، سحر وغیرہ سب ایک آزمائش ہے۔ اس سے خود کو محفوظ رکھیں، کیونکہ جو شخص ان سب چیزوں میں مبتلا ہوگا وہ اپنا ایمان کھو دے گا اور اسے دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات جو غور کرنے کی ہے کہ جب اس دنیا کی سزا اتنی ہیبت ناک ہے تو آخرت کی سزا کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو فرشتوں سے بھی بڑھ کر درجہ دیا ہے، کیونکہ وہ اتنی آزمائشوں کے باوجود بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور سوچیں، جب کوئی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، اللہ کے کاموں میں گزارتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو اس انسان کا درجہ اللہ کے نزدیک کیا ہوگا۔